عزت نے ان کی خواہش پوری فرما دی اور انہیں انگور بھی عطا فرما دیا اور ان کے لباس پرانے ہو گئے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں لباس بھی عطا فرما دیا۔ لہذا ہمیں اللہ کے ذکر سے قطعاً غافل نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز پابندی سے پڑھیں اور نماز کے بعد کچھ ذکر کرنے کی آپ عادت بنائیں۔ قرآن عظیم کی تلاوت یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اور سورہ ملک شریف جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو خاص طور سے گھروں میں عورتیں 41 بار سورہ ملک شریف پڑھوائی جائے۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، عورتیں ضرور اس کی تاکید کرتی ہیں کہ ذرا سا 41 بار کم سے کم سورہ ملک شریف ہو جائے تاکہ قبرستان جا کر کے اصالہ ثواب کیا جائے، اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ سورہ ملک شریف کی ایک فضیلت سنیے کہ سورہ ملک شریف کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بروز حشر سورہ ملک شریف یہ اللہ رب العزت سے جھگڑ پڑے گی۔ کوئی اللہ سے جھگڑے، کوئی انسان اللہ سے جھگڑے، کوئی فرشتہ، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، لیکن سورہ ملک شریف چونکہ یہ سورہ ملک قرآن کی صورت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو یہ جھگڑنے کا لفظ روایتوں میں، بلکہ وہ حدیث شریف تو عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ علماء نے یہی کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے قاری کے لیے جھگڑ پڑے گی کہ یہ دنیا میں مجھے پاتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرا یہ قاری ہے، اے اللہ رب العزت اسے تو بخش دے۔ حضرات محترم، تو سورہ ملک شریف بھی ہمیں پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم کم از کم ایک بار سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں اور اپنے مرحومین مومنین مسلمات کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بنا صلی علیہ۔ تو آپ نے یہ دیکھا، یہ بات تو دوسری طرف چلی گئی کہ ذکر پہ یہ بات نکلی تو میں نے یہ واقعہ عرض کر دیا۔ اب میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا، یہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے، میلاد شریف ہے، میلاد شریف کے لیے تو قصائد پڑھ دیے گئے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے قال ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا ہے۔ وہ عرض کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو میری اور میرے ماں باپ کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما دے جس دن حساب قائم ہو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ کی، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم کیا جائے۔ تو دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کے مرحومین کے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو مختلف قسم کی حدیثیں اور روایتیں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت سعد کی ماں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بہت مشہور ہے۔ ان کی ماں کا انتقال ہوا تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنواں کھدوانے کا حکم دیا کہ اپنی ماں کے لیے کنواں کھدواؤ تاکہ اس کا پانی روک دیے اور اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچتا رہے۔ نسائی شریف میں حج کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ان کے والد کا انتقال ہوا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں تو کیا یہ حج ہو جائے گا، ان کو حج کا ثواب پہنچ جائے گا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں حج کر لو، تمہارے والد کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ حضرات محترم،
مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ حج نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، وہ حج تو نہیں کر سکی، کیا میں حج کر لوں اپنی ماں کی جانب سے، ثواب پہنچ جائے گا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کر لے، ثواب تیری ماں کو پہنچ جائے گا۔ حضرات محترم، تو یہ ثواب پہنچتا ہے، اور بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے انتقال کرنے والا تو انتقال کر گیا، اب وہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، اپنی محنت میں چلا گیا۔ لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہ سارے ثواب آپ نے کیا، محفل آپ نے منعقد کی، قرآن خوانی کی محفل آپ نے کی، یہ آپ نے ثواب کا کام کیا اور اس کا ثواب پہنچا دیا، لیکن وہ جو کرنے گیا ہے اس کے عمل میں 3 عمل ایسے ہیں اگر اس نے دنیا میں کیا ہے تو اس کا ثواب، اس کے عمل کا ثواب بھی اس کے انتقال کے بعد پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مرنے والا صدقہ جاریہ کیا ہو، صدقہ جاریہ مسجد بنوائی ہو، مسجد میں چندہ دیا ہو، مدرسے میں کوئی کام کرایا ہو، پہلے کے لوگ مسافر خانہ اور سرائے بنواتے تھے ثواب کی نیت سے، کنواں کھدوا دیتے تھے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں صدقہ جاریہ کے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیے ہیں تو صدقہ جاریہ کا ثواب جاری ہے، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے علم دین چھوڑا ہو، میں نے سنا کہ یہ مرحوم کہیں پڑھاتے بھی تھے، اللہ رب العزت ان کے پڑھانے کو، انہوں نے جو علم نشر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ذریعہ نجات و حسرات بنائے۔ حضرات محترم، تو اس نے علم چھوڑا ہو، علم چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پڑھایا تو اب اس کے شاگرد ہیں، یا اس نے کتاب لکھی، کتاب کے ذریعے اس کا علم باقی ہے، یا اس نے شاگرد چھوڑے ہو تو شاگرد کے ذریعے بھی اس کا علم برقرار ہے، جاری ہے، تو یہ علم چھوڑنا ہوا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے نیک اور صالح اولاد چھوڑی ہو، نیک اور صالح اولاد چھوڑی ہو تو جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے تو یہ اس کے لیے نفع بخش ہے۔ نیک اور صالح اولاد چھوڑی ہو تو اس کی صالحیت کا ثواب بھی اس کے والد کو یعنی اس کے مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں اس نے کی، تینوں میں سے ایک بھی چیز تو ثواب جاری رہتا ہے۔ لیکن یہ تو یہ ہوا کہ اس کی اولاد صالح ہو، نیک ہو۔ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ جو قرآن عظیم میں ہے، تو واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مجمع البحرین، تو اس میں شرط یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی کروں گا آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ سے ٹھیک ہے نہیں، تو ایک مقام پر پہنچے تو ایک لڑکے کو جو ہے قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ مرتد ہونے والا تھا، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا بھی ایمان خطرے میں پڑتا، تو اسے قتل کر دیا، یہ حکمت تھی۔ اور ایک کشتی تھی، تو کشتی پہ جب سوار ہوئے تو کشتی کے نیچے سے اس کا تختہ ایک نکال دیا، اس کو عیب دار کر دیا۔ یہ 2 واقعات۔ تیسرا جو ہے میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بستی میں، ایک علاقے میں پہنچے آپ دونوں، تو وہاں کسی نے آپ دونوں کی مہمان نوازی نہیں کی، کوئی حسن سلوک نہیں پیش کیا، اور پانی دانا کے لیے بھی ان سے نہیں کچھ پوچھا۔ تو جب یہ دونوں گزرنے لگے تو ایک دیوار تھی جو بڑی بوسیدہ تھی، بوسیدہ حالت میں تھی،
اور گرنے کے قریب تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو درست کرنے لگے۔ درست کیا تو یہ چونکہ تعجب کی بات تھی کہ اس علاقے کے لوگ ان کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک نہیں کیا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، یہ تعجب خیز معاملہ تھا کہ وہاں دیواریں صحیح کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم آپ نے دیوار سیدھی کر دی، دیوار درست کر دی ہے تو ٹھیک ہے، کم از کم آپ اجرت ہی لے لیتے تاکہ کچھ ہمارے کام آ جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور وہ 2 یتیم بچوں کا باپ نیک اور صالح تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ عرض کی حضرت موسیٰ سے، اور یہ بھی عرض کی کہ آپ کا رب عز و جل چاہتا ہے کہ یہ خزانے ان 2 یتیم بچوں کو جب یہ جوان ہو جائے تو خزانے انہیں مل جائے، لہذا اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ان کے خزانوں کی حفاظت ہو، لہذا میں نے اس دیوار کو درست کر دیا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ دیوار درست ہو گئی تو یہ خزانہ محفوظ ہو گیا، اور مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں لفظ تو ہے ابوہما صالحہ کہ اس کا باپ صالح تھا، اور جو میں نے ابھی عرض کی حدیث پاک کہ اولاد صالح ہو تو اس کی صالحیت کا ثواب، اور وہ دعائے مغفرت کرے تو اس کا ثواب اس کے والد محترم کو پہنچتا ہے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے کہ اس کا باپ صالح تھا، اس کا باپ نیک تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس کی اوپر کی پشت میں جا کر کے 7واں باپ تھا یا 10واں باپ تھا۔ کیا مطلب؟ نہ اس کا باپ تھا جو ہماری عرف میں ہے، نہ اس کا دادا تھا، نہ اس کا پردادا تھا، بلکہ 7 پشت میں یا 10 پشت میں جا کر کے اوپر ان کا باپ صالح تھا، تو اس کی صالحیت کا ثواب اور اس کی صالحیت کی برکت اس کے خاندان کو میسر ہو رہی ہے، اس کی نسل کو 7 اور 10 پشتوں کے بعد بھی اس کی برکت اس کے نسل کو پہنچ رہی ہے، مل رہی ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان نیک ہوتا ہے، مسلمان نیک ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد بھی صالح ہو جایا کرتی ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسی میں اس کی اولاد کی اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے پردے امان میں رہتے ہیں۔ حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ غالباً اسی کی تفسیر میں خزائن العرفان میں حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت انہوں نے لکھی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک صالح مسلمان کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پڑوس کے 100 گھروں کو بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے، بلادر فرما دیتا ہے۔ کوئی نیک صالح مسلمان ہو اور اس کے پڑوس کے جو 100 گھر ہیں، اس 100 گھر سے بلاؤں کو اللہ رب العزت دفع فرما دیتا ہے۔ لہذا ہمیں نیک اور صالح بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نیکیوں کا بھی ثواب ہمارے آباء و اجداد کو پہنچتا رہے، اور ہماری بھی دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ حضرات محترم، یہی سب ان محفلوں کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ
باتیں ہو گئیں کہ صالحیت کا ثواب، تو مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں تو رسم کے طور پر، 10واں ہے تو 10واں ہونا ضروری ہے، 40واں ہے تو 40واں ہونا ضروری ہے، بھلے روزانہ ہم ایصال ثواب نہ کریں۔ تو یہ جو ہم نے رسم بنا دی ہے، رسم کے عادی ہو گئے ہیں، تو ہم رسم کے عادی نہ بلکہ روزانہ، بھی میں نے سورہ ملک شریف کی فضیلت بیان کر دی، آپ روزانہ ایک معمول بنائیے کسی نماز کے وقت، مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، کہ کم از کم آپ درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص شریف 3 مرتبہ پڑھیں، اور اپنے والدین، آباء و اجداد، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ روزانہ آپ اپنا یہ معمول بنائیں۔ میں آپ کو ایک روایت سناؤں، حضرت حماد مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ایک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے ایک قبرستان میں ایک قبر پر سر رکھ کر کے رات میں سو رہا، اور نیند لگ گئی تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان کے مردے جماعت بنا کر کے، گروہ بنا کر کے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مسرت و شادمانی میں بالکل ٹہل رہے ہیں، بالکل ایک شور اور ہنگامہ برپا ہے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں، تو خواب میں ہی میں نے قبرستان والوں سے یہ سوال کر لیا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے جو اس طریقے کا شور اور ہنگامہ برپا ہے؟ تو ان مردوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے زندوں میں کا ایک شخص جس نے سورہ اخلاص شریف پڑھ کر کے ہم تمام قبرستان والوں کے لیے اس نے ایصال ثواب کر دیا ہے، تو اس کا ثواب جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اسے ہم 1 سال سے آپس میں تقسیم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا ثواب ہمیں عطا کیا ہے کہ 1 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، ہم اس کا ثواب آپس میں تقسیم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ شور اور یہ ہنگامہ اسی کا ہے۔ حضرات محترم، اس واقعے سے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ایصال ثواب قبرستان والوں کی روحوں کو کس شان اور شوکت کے ساتھ پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کا کس شان سے ان پر فضل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، تو یہ ہمیں ایصال ثواب کا طریقہ اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے۔ سورہ اخلاص شریف پڑھا، اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، درود شریف کا ذکر نہیں ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اگر امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخشنا، اس کی مغفرت کر دینا مقصود نہیں ہوتا، تو امت محمد کو رمضان المبارک جیسی عظیم دولت اور سورہ قل هو اللہ شریف عطا نہ فرماتا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ امت محمد کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد شریف جیسی عظیم دولت امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مغفرت مقصود نہ ہوتی اللہ رب العزت کو تو یہ عطا ہی نہ کرتا۔ تو یہ ہے، اور قبروں کی زیارت بھی ہم کرتے ہیں، اس کا بھی حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے سرکار نے منع فرمایا تھا، اور بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذكرنا الآخرة، کہ میں نے
تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ اور اس کی بھی وجہ محدثین نے بیان کی ہے کہ ابھی ابتدائی اسلام تھا، لوگ ابھی شرک سے آزاد ہوئے تھے، شرک کو چھوڑ کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، اور پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو اور قبروں کو کیا سے کیا بنا ڈالتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ ابھی شرک چھوڑ کر کے آئے تھے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، تو انہیں روکا گیا۔ لیکن جب یہ ایمان اور اسلام میں محکم ہو گئے تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، اور اس کے رسول نے یہ اعلان کر دیا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، منع کیا تھا، لیکن میں اب اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور کیوں کیا کرو؟ فإنها تذكرنا الآخرة، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس لیے قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ اور قبروں کی زیارت بھی رسم کے طور پر نہیں کہ شب برات میں ہم چلے گئے، عید کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے، بقرعید میں نہیں جائیں گے کیونکہ قربانی کرنی ہے نماز کے بعد فوراً، تو رسم نہیں، آپ سے ہو سکے تو روزانہ جائیے، نہیں تو کم از کم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد جائیے، فجر کی نماز کے بعد نہیں جا سکتے تو جمعہ کی نماز کے بعد جائیے، اور روزانہ ایک ٹائم آپ بنائیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے ایصال ثواب کریں اور خود طریقہ سیکھیں۔ یہ نہیں کہ مسجد سے حافظ جی کو پکڑ کر کے، امام صاحب کو پکڑ کر کے لائے کہ چلیے ہمارے یہاں فاتحہ کر دیجیے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ قبرستان میں جب آپ جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ جس طریقے سے قبرستان میں آپ جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کہ جو گھر ہم شیرنی پہ یا کھانے وغیرہ پہ فاتحہ کراتے نہیں پڑھنا، بس یہ کہ قبرستان میں شیرنی اور کھانے حاضر نہیں ہوتے ہیں، گھر میں شیرنی اور کھانے حاضر ہوتے ہیں تو اس کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے دعا میں کہ اللہ رب العزت جو تو نے نعمتیں عطا کی ہے سب بھی تیری بارگاہ میں جو پیش ہے قبول فرما لے۔ تو یہ سیکھنا چاہیے، کم از کم کچھ نہیں تو آپ ایک بار کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یا اللہ یہ جو کلمہ شریف میں نے پڑھا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر، اور اس کا ثواب ہمارے گھر کے مرحومین کی روحوں کو، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے، بس ایصال ثواب ہو گیا۔ لیکن آپ جب تک یہ نہیں چاہیں گے کہ مسجد کے امام صاحب نہ آئیں تب تک فاتحہ ہوگا نہیں، حافظ جی نہ آئے جب تک مولانا صاحب نہ آئے تب تک فاتحہ نہیں ہوگا، اور تو رسموں کے جو ہم عادی بن چکے ہیں یہ چھوڑنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، اہل سنت میں غلو بہت زیادہ ہو گیا، ہماری عرسوں میں، ہماری درگاہوں پر، ہماری محفلوں میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اچھا ہمارے یہاں ایک وسیلہ ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا جو مقابل ہے وہ چاہتا ہے کہ وسیلہ نہ پیش کیا جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بالکل بلا شبہ وسیلے کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے آپ ڈائریکٹ بھی دعا کریں تو اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہے، یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ آدھی باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم کسی بزرگ کو وسیلہ نہ بنائیں، جب تک ہم اس کی قبر پر جا کر کے دعا نہ کریں، مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کریں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں، بغیر وسیلے کے دعا کریں، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں بننا چاہیے کہ ہم بغیر وسیلے کے دعا کریں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں غلط آ چکی ہیں کم علمی کی وجہ سے، لہذا ہمیں ضروری دین کا علم بھی سیکھنا چاہیے۔ ایصال ثواب ہم کرتے ہیں رسم کے طور، جیسے ہمارے یہاں بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو محمد آباد میں دیکھا جاتا تھا، وہ 30 پارے بکسے میں رکھ کر کے نام لکھ کر کے مسجد کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مسجد میں
20 بخشے 25 بخشے پڑے ہیں، شاید کہ شب برات میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بھی ایک رسم بن چکی ہے۔ شب قدر شب برات سے افضل ہے۔ شب قدر میں ہمارا لوم بند رہتا ہے، لیکن ہم لوم بند کر کے بھی مسجد میں عبادت کرنے نہیں جاتے، گھر میں عبادت نہیں کرتے، ہوٹلوں میں گزارتے ہیں۔ لیکن شب برات اتنی اس کی فضیلت نہیں ہے جتنی کہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ شب برات میں چونکہ ایک رسم بنی ہوئی ہے تو ہم رسم کے عادی ہیں۔ شب برات میں ہماری مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی ہیں، اور اس دن کچھ مسجدوں کے قرآن اور یہ پارے قرآن کے بارے میں کھل جاتے ہیں، ورنہ پھر وہی بخشے پہ گرد پڑی رہتی ہے۔ تو اب یہ چونکہ ایک رسم بن گئی تو اس رسم سے ہٹنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ مسجد میں کیا ضرورت ہے، جو ضرورت ہو اس چیز کو آپ مسجد کے لیے تعاون کریں، پیش کریں اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے۔ پنکھے کی ضرورت ہے پنکھا دیں، چٹائی کی ضرورت ہے چٹائی دیں، اور قرآن عظیم آپ کو ایصال ثواب کے طور پہ دینا ہے تو میں ایک طریقہ آپ کو بتا دوں، وہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے کہ کچھ لوگ تو پہلے شروع میں، چونکہ میں حفظ پڑھاتا ہوں تو مدرسے کو لا کر کے قرآن دے دیتے تھے، یہ قرآن حافظی قرآن ہے، اس کو پڑھائیے۔ تو چونکہ مدرسے پر وہ وقف ہو گئی، اب پڑھنے والا جب تک مدرسے میں ہے پڑھ رہا ہے تب تک تو قرآن پڑھ سکتا ہے، وقف کی چیز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اب وقف کا وہ سامان ہے، تو اب وہ طالب علم اس میں 3 سال 3.5 سال 4 سال پڑھا، پڑھنے کے بعد اب وہ قرآن گھر لے کر کے نہیں جا سکتا، اب اسے مدرسے میں چھوڑ کر کے ہی جانا پڑے گا۔ جب آپ نے اگر مدرسے کو قرآن وقف کر دیا یا مسجد کو آپ نے وقف کر دیا، طریقہ اس کا بہتر یہ ہے کہ آپ جو لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کوئی لڑکا ہے نیا، تو میں ایک قرآن ہدیہ کر کے اس بچے کو دوں گا، تاکہ وہ بچہ جب تک مدرسے میں پڑھے اس قرآن سے پڑھتا رہے، اور جب مدرسے سے فارغ ہو جائے، اس کی دستار بندی ہو جائے تو قرآن شریف گھر لے کر کے چلا جائے، جب تک اس کی زندگی رہے وہ قرآن پڑھے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور شروع میں تو یہی ہمارے یہاں تھا، مدرسے کو وقف کیا کچھ لوگوں نے، لیکن اب کوئی آتا ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے اس طریقے سے کیجیے۔ تو 4-5 بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کو قرآن، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر نام لکھیں ایصال ثواب فلاں، یہ اللہ نیت دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ پیسہ نکالا، آپ نیت کر لیے کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن ہدیہ کر کے کسی طالب علم کو دوں گا۔ اچھا یہ بھی بات ہے، وہ طالب علم چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، آپ اسے دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں اور ڈھونڈتے پھریں کہ کون سا غریب بچہ ہے، غریب بچے کو ہم قرآن دیں۔ قرآن دینا یہ زکوٰۃ دینا نہیں ہے، قرآن ہدیہ کر کے کسی طالب علم کو دینا یہ فطرہ دینا نہیں ہے۔ لہذا کوئی مالدار سے مالدار لڑکا ہو اور آپ اسے قرآن دینا چاہتے ہیں، اس سے پوچھ لیجیے بھائی یہ دیکھو میں اپنے والد صاحب کے یا اپنے دادا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن ہدیہ کرا کے تمہیں دینا چاہتا ہوں، تم اسے لو، زندگی بھر پڑھو، جب تک یہ قرآن تمہارے پاس موجود رہے پڑھو، جب تک وہ پڑھے گا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ طریقہ جو ہے اپنانا چاہیے، اور مسجد مدرسوں کو دیکھیے کہ کون سی ضرورت ہے مسجد کو، کون سی ضرورت ہے مدرسے کو، وہ کام کی۔ یہ جو رسم نہیں ہے کہ بس 30 پارے ہم دیتے ہیں، ہمارے دادا بھی دیتے تھے، تو دادا کے انتقال میں بھی 30 پارا گیا، دادی کے انتقال میں بھی 30 پارے گئے، پھر ابا کے انتقال میں بھی 30 پارے گئے۔ رسم کے عادی مت بنیے، جو کام صحیح ہو، صحیح طور پر ہو وہ کیجیے۔ کوئی چیزیں سمجھ میں نہ آئے، مسجد کے امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، علماء سے رابطہ کیجیے، پوچھیے، سمجھیے، مشورہ کیجیے، مشورے میں بڑی برکت ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان وحی الہی، لیکن اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ لہذا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مشورہ کیجیے، علماء ہیں ان سے مسائل پوچھیے، اور اس طور پر آپ کام کیجیے۔ اور خاص طور سے یہ ابھی دیکھیے میں کہہ دوں کہ ابھی ہم لوگ آئے تو عشاء کا وقت ہو گیا تھا،
کہ باقی آپ لوگ کھانا کھا لیجیے. کھانا کھا